ظاہر یہ جو آپ کا سوال ہے کہ درخت میں پل لگے ہوئے ہیں اور پھل کا جھکاؤ پڑوسیوں کی طرف ہے، وہ چاہے کسی کی طرف بھی ہو، درخت جس کی ملکیت ہے پھل بھی اس کی ملکیت ہے۔ باقی وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کا درخت جو ہے وہ جھکا ہوا تھا تو پڑوس کے بچے جو ہیں وہ کھجور کھا لیتے تھے، تو وہ پڑوسی جو ہے وہ جا کے ان کے منہ سے نکلواتا تھا۔ تو اگر آپ اس جو پھل اس طرف ہیں ان کو جا کر کہہ دیں کہ بھائی یہ جو حصہ ہے نا یہ آپ کا ہے، اور تھوڑا انتظار کر لے جب یہ پک جائے یا جو بھی اچھا ہو جائے پھر آپ لے لیجئے گا، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ یہ اچھا ایک عمل ہے اور پڑوس کے حقوق کو ادا کرنے والا ایک معاملہ ہے۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارا ہے تو ہم لیں گے اس کو، ان کو کاٹنے نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو شرعاً اس کا اختیار تو ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بات یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ تو قیمت فروخت پہ ہی آئے گی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور جب تک وہ ایکسپائر یا ریجیکٹ مال نہ ہو جائے آپ اسے قیمت خرید سے کم پہ تو بیچیں گے نہیں، اوپر ہی بیچیں گے۔ اور جب اوپر بیچیں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ کم از کم ایک اوپر کی ایک آپ نے لیول تو مقرر کیا ہوگا کہ بھئی یہ چیز 10 روپے کی آئی ہے، 15 روپے کی بیچو، بھئی 12 سے کم پہ نہیں آنا۔ تو جس کی ایک جگہ ٹھہراؤ قیمت میں نہ ہو تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے بیچنے کی آخری حد ہے وہ آپ متعین کرے زکوٰۃ میں، اور جو مال ایکسپائر ہو جائے اس میں آپ قیمت خرید بھی نہیں، جو اس وقت مارکیٹ کی ویلیو ہے اسی والی ویلیو سے بیچیں۔ پینسل ہے جو 10 روپے کا خریدا لیکن اب وہ بکے گا تو 5 میں بکے گا، تو اب شریعت آپ سے نہیں کہتی کہ 10 روپے کی قیمت لگاؤ، نہیں 5 روپے کی قیمت لگاؤ۔ اور جو سرکل میں اور گھومنے والے قرضے ہیں وہ اسی سال میں شمار کیے جائیں گے، یعنی اسی سال جو آپ نے 2-3 مہینے میں لینا ہے وہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا، جو دینا ہے وہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا، یعنی جو دینا ہے اس کو مائنس کریں گے، جو لینا ہے وہ اس کو ڈالیں گے۔